انتہائی قابل احترام ہر دل عزیز مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، سن 1426 ہجری کا آخری مہینہ ذوالحج چل رہا ہے۔ جن لوگوں کی قسمت میں تھا اس سال اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، اور انہوں نے ان مقبول مقامات پر جتنی دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں ان کے اور تمام امت کے حق میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ذوالحج میں سن 35 ہجری میں 18 تاریخ کو مدینہ منورہ میں صحابی رسول داماد رسول کاتب وحی خلیفہ سوم ناشر القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کو شہادت کی نعمت مدینہ منورہ میں نصیب ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے اور اعزاء اور رشتہ داروں میں سے تھے۔ آپ کا نسبی تعلق قبیلہ بنی امیہ کے ساتھ ہے، جو کہ قریش ہی کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا، اور وہ بھی قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، اور ان دونوں خاندانوں کا اوپر جا کر جد امجد ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیٹی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان کے ساتھ کیا، اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ اور جس دن مسلمان مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں میدان بدر کے فاتح بن کر داخل ہوئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر اور سیدنا عثمان بن عفان کی زوجہ کا انتقال کے بعد تدفین کا عمل مکمل ہوا، اور ابھی مسلمان قبر میں دفنا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ میدان بدر میں شہید مسلمان مدینہ میں داخل ہوئے۔ میدان بدر کی فتح کی خوشی مدینہ میں پہنچ کر غم میں تبدیل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسلام کی اس عظیم خاتون پر کی قبر پر حاضری دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 ہجرتیں اسلام کی خاطر کی، ایک ہجرت مدینہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی،
اور اس سے پہلے ایک ہجرت حبشہ تھی۔ انہوں نے اپنے خامن کے ساتھ اسلام کی خاطر وہ ہجرت بھی کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ وقت گزرا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اور بیٹی جو کنواری تھی، ام کلثوم ان کا نام تھا، ان کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کیا۔ اور اس طرح حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بن گئے۔ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص میں کے نکاح میں آئی ہوں، یہ فضیلت اس کائنات میں صرف حضرت عثمان کو ملی۔ اس کے علاوہ روح زمین پر یہ اعزاز کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور جب سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا چند سال بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ اس عظیم شخصیت پر رسول اللہ کا اعتماد چیک کریں آپ۔ آج کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں دیا ہو اور بعد میں اس کا انتقال ہو، اور وہی داماد اگر کسی اور بیٹی کا جو گھر میں ہے رشتہ مانگے تو اکثر نہیں دیتے، پہلے بڑے مشکل حالات سے گزرے کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے کہ آپ کس اخلاق کے، لیکن حضرت عثمان کے متعلق کائنات کے سب سے عظیم انسان کی جو رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا الا استحجی تستحجی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ آپ نے سیدنا عثمان کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور اس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی میں کیا کیا خوبیاں اور کمالات ہوں گے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایمان بھی ان کا باکمال تھا، انسانیت، شرافت، اخلاق، دیانت، امانت، حیا، ہر چیز میں فائد تھے۔ اور ان کی طبیعت میں ادب اور حیا کا بہت غلبہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عشق اور محبت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کی بات کو ٹالا نہیں۔ اور خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تمام امت مسلمہ نے اپنا امیر صحابی رسول سیدنا عثمان کو چن لیا، اور اس طرح یہ وقت کے خلیفہ بنے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے بعد خلافت کی مسند پر بیٹھے۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل 4 شخصیات ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔
اور ان چاروں شخصیات کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک خلیفہ راشد ہے، اور خلفاء راشدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے طریقے پر چلنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا کہ میرے طریقے کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑ لو۔ یعنی آپ نے ان کے ہر عمل پر مہر لگائی کہ وہ ہدایت پر ہوں گے، یہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں، چار خلفاء راشدین ہیں جن میں تیسرے نمبر پہ صحابی رسول عثمان ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر اہل بیت بھی بیعت ہوئے، داماد رسول، صحابی رسول، فاتح خیبر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ انہوں نے بھی آپ کو اپنا خلیفہ مانا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا مرتبہ صحابہ کی نظر میں کیا ہے، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ اور آپ کے خلیفہ بنائے جانے پر پوری اسلامی ریاست میں کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا، کوئی دوسری رائے آئی نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت اتنی جامع اور باکمال تھی، جذبات مغلوب تھے، بصیرت اور فقاہت کا غلبہ تھا، فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرتے تھے، اور انتہائی نرم طبیعت کے آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال بہت زیادہ دیا، لیکن اللہ کے راستے میں سب سے کھل کر لگانے والوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے۔ اتنا دیا اسلام کو کہ جس کی مثال ہی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت ہو اور حضرت عثمان نے قدم پیچھے ہٹایا ہو، ایک مثال بھی نہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں رہ کے دنیا سے باہر دل میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہے، مال کو ضرورت سمجھا ہے، مقصد نہیں بنایا۔ اور پورے عرب میں سب سے پہلے نمبر کے تاجر، ان جیسا کوئی تاجر نہیں تھا۔ تجارت میں اتنا پیسہ کمایا، ملکوں میں نام اٹھا کہ حضرت عثمان غنی کی برابری کا کوئی تاجر پورے عرب میں نہیں تھا، اور سب سے کم منافع اور پرافٹ رکھ کر مال کو فوراً نکال دیتا۔ اور ان کا یہ اصول تھا کہ میں مال پر تھوڑا سا نفع رکھتا ہوں تاکہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرا مال باقیوں سے زیادہ بکتا ہے اور مجموعی طور پر مجھے اللہ زیادہ پیسہ دیتا ہے۔ اور کبھی بھی تجارت میں جھوٹ، بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کیے ہی نہیں۔ آپ کا نام ایک برانڈ تھا، جہاں بھی آپ کا مال منڈیوں میں پہنچا، تاجر انتظار میں ہوتے، اونٹوں پر مال لدے لدے سودے ہو جاتے۔ اتنی تیزی کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا کہ آپ کو گاہک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، گاہک آپ کے انتظار میں کھڑے ہوتے کہ یمن اور شام سے ان کا مال کب پہنچے گا اور یہاں کا مال وہاں کب پہنچے گا۔ وہ لوگ انتظار میں ہوتے اور پوچھتے تھے کہ عثمان غنی کا قافلہ کب آ رہا ہے مال لے کر، یا پڑھ لیجیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ چلاکی کا نام کاروبار ہے، جھوٹ بولنے کا نام کاروبار ہے، سادے بندے کو تیز چکنی چپڑی باتوں سے پھنسانے کا نام کاروبار ہے، دھوکہ دینے کا نام کاروبار ہے،
یہ کاروبار نہیں، یہ فراڈ ہے، یہ دجل ہے، یہ حرام ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا مال اتنا اللہ کو پسند تھا کہ جہاد میں بھی سب سے زیادہ آپ نے دیا۔ مدینہ منورہ میں لوگوں کے پینے کا پانی میسر نہیں تھا، کھارا پانی تھا جیسے کراچی اور فیصل آباد کا ہے، اور پینے کا ایک کنواں میٹھا پانی وہ یہودی کے قبضے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر انسانوں کے لیے وقف کرے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وقف عام کر دے، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے کہ میں کروں۔ اب ایک ہی شخص اس کنویں کا مالک، وہ بھی یہودی، مسلمانوں کا ازلی دشمن، وہ تو مسلمانوں کو بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا، باقی لوگوں کے لیے ریٹ اور تھا۔ یہودی شروع سے بڑے خناس ہیں، ان پہ شیطانیت غالب ہوتی ہے۔ اب پانی کے بغیر تو کوئی رہ نہیں سکتا، تو اس نے ایسا سسٹم لگایا ہوا تھا کہ پیسہ میں نے کمانا ہی کمانا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو ایسی حکمت عطا فرمائی اور سکھائی اور دانائی جس کی مثال ہی دنیا میں نہیں۔ عثمان غنی گئے، کہا کہ میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں دیتا، آمدن بہت ہے، لیکن یہ اس سے مسلسل مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، تجارتی گڑ تو ان کو آتے تھے، بڑے طریقے سے اس کو قابو کیا۔ وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے بیچنا نہیں، کہا جتنے پیسے مانگتے ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے بہت زیادہ پیسے مانگ لیے تاکہ یہ بھاگ جائے اور لے ہی نہیں۔ بس اس نے منہ کھولا، عثمان غنی نے کہا میں لیتا ہوں۔ وہ پھر انکار کر گیا، کہتا آدھا بیچوں گا، پورا نہیں بیچتا۔ بھائی آدھا کیسے ہوگا؟ کہا کہ ایک دن تم پانی نکالو گے اور ایک دن میرا ہوگا۔ عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہودی گیم کر رہا تھا پیسہ کمانے کی، لیکن اس کی تدبیر اس پہ الٹ ہو گئی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بھی تاجر ہے، اس لیے لے رہا ہے کہ میں بھی چار پیسے کماؤں۔ عثمان غنی نے اس کے مانگے ہوئے پیسے اس کو دیے اور آدھا کنواں خرید لیا۔ اب ایک دن حضرت عثمان کا ہے اور ایک دن اس کا ہے، اور وہ بڑا پیسہ لیتا ہے بیچنے کا۔ اور حضرت عثمان غنی نے جو ہی لیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہے اس دن پانی فری ہے سب کے لیے۔ اب سارے لوگ اسی دن لیتے، اگلے دن یہودی بیٹھا بیٹھا اس کا بکتا ہی نہیں، کوئی آئے گا نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا کہ اس نے تو مجھے پھنسا دی ہے۔ اب وہ پیچھے پیچھے پھر رہے کہ باقی آدھا بھی لے لو، تو باقی آدھا لینے کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کا کمال چیک کریں، فرمایا باقی آدھے کی بھی جتنی قیمت مانگتے ہو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا ہوں۔ کہ رسول اللہ کی تربیت بڑی اور ہے۔ ہماری روح پیسے میں کبھی نہیں پھنسی، تم اپنے ضمیر کے مطابق سوچتے ہو، ہم اپنی تربیت کے مطابق سوچتے ہیں۔ اور بقیہ آدھے کنویں کے پیسے بھی اس کو دے دیے، حالانکہ نہ دیتے تو کیا مسئلہ تھا، مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی تجارت کے اور انسانیت کے اصولوں کو نہیں توڑا، اور اللہ کے نبی نے اس وقت جنت کی بشارت دی کہ آپ جنت میں جائیں۔ چاہتے تو پورے مدینے سے پیسے کما سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کے بدلے میں آخرت کا پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں قحط پڑا، حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا۔ قحط جب آتا ہے نا تو لوگوں کی لاشیں گرتی ہیں، پھر ہر طرف ایک قیامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ لوگ پریشانی میں ہیں، اناج نہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں،
لوگ مرنے لگے، اس وقت ایک خوف طاری ہو گئے، بچے بلک رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، اور جو لوگ تاجر تھے ان کے پاس بہترین موقع تھا کہ ہم اب اپنی چیزیں دوسرے شہروں سے لا کے مہنگی بیچیں۔ جیسے کورونا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے خوب رگڑا دیا ہے کہ یہ پہلے بھی مار رہے ہیں اور ان کو مارو، لیکن اللہ کے نبی کی تربیت ایسی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے بعد کا واقعہ ہے، پورا مدینہ کاٹ میں ڈوبا، بہت سخت کاٹ پڑ گیا، اور جو بڑے بڑے پیسوں والے لوگ تھے اب وہ پوری طرح تیار، مالوں کے مال خرید رہے ہیں اور قافلے لا رہے ہیں، آل مدینہ کی مجبوریوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں کہ ان کی جان پہ بنی ہے، اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا۔ اس وقت کئی درجن اونٹ مال کے لدے ہوئے، غالباً 70 اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے منڈی کے اندر، اور مال سے بھرے ہوئے ہیں، 70 اونٹوں پر مال بہت زیادہ ہے، اور یہ دوسرے ملکوں سے اناج ہے کھانے پینے کا۔ تو یکدم تاجر کھڑے ہیں، بیوپاری عثمان غنی پہنچا ہے فوراً میدان میں، انہوں نے کہا عثمان کھڑے کھڑے سودا کرو، کہا کتنے پیسے دو گے؟ انہوں نے کہا جی اتنے، اوپر پرافٹ بتایا، کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنے؟ جتنے مل رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ وہ اور اوپر گئے، اب وہ پھر کہتے ہیں ہم اتنا دیتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہے ہیں، میں اتنے میں نہیں دوں گا۔ اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اور دیتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے پرافٹ۔ اب وہ کہنے لگے وہ کون ہے؟ جزیرہ عرب میں تو ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ ہے کون جو آپ کو اتنا دے رہا ہو؟ کتنا دے رہے؟ کہا کہ میں جس کو دینا چاہتا ہوں وہ مجھے اس کے بدلے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دینے کو تیار ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کون ہے اور کہاں اتنا امیر ہے؟ وہ 10 گنا پرافٹ تجھے دے رہے، 1 روپے کے بدلے 1 روپیہ تو سمجھ آ رہا ہے، 1 روپے کے بدلے 10 روپے کمانا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جو آپ سے لے رہے؟ کہا کہ وہ بندہ نہیں ہے، وہ میرا رب ہے، کہ آج انسانیت مشکل میں ہے اور عثمان غنی پیسہ کمائے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، میرے نبی نے مجھے یوں نہیں سکھایا، اس لیے یہ 70 کا 70 اونٹ مال سے لدا ہوا اللہ کی مخلوق کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پورے مدینہ میں قحط کو ختم کر کے رکھ دیا، اور تاجروں کی ماں مر گئی کہ عثمان نے کر کیا دیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی میں کچھ ایسے کمالات تھے کہ پوری انسانیت آپ سے محبت کرتی تھی، کوئی موقع آپ نے جانے نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ مال سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے وقف کر دیا، 300 اونٹ مال سمیت وقف۔ اور یہ اونٹ اس دور کی BMW سمجھیں، یہ عرب کی سب سے مہنگی اور تکڑی اور اعلیٰ سواری ہوتی تھی، عرب لوگ مرتے تھے اونٹ پہ، اور ان کا سب سے قیمتی اور اعلیٰ نسل کی چیزیں ان کے پاس تھی، لیکن عثمان غنی نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن جب کوئی اور ضرورت مند آئے تو اپنی قربانی دے کے اس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ آج اس طرح کے انسان کہاں ہیں؟ چیک کر لیجئے کتنے لوگوں نے اب بھی قربانی کی جو غریبوں کے لیے ہے اور فریج بھر دی۔ چیک کریں، حرام ہو کہ کوئی گوشت کسی غریب تک گیا ہو، اور غریب ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے مل جائے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی نے صرف اونٹ اور مال ہی قربان نہیں کیا، اللہ کے راستے میں اپنی گردن بھی کٹا کر شہادت قبول کر کے جنت میں داخل ہوا۔ کہ عثمان غنی نے پوری زندگی رسول اللہ سے قربانی سیکھی ہے،
کبھی اسلام کے لیے، کبھی انسانوں کے لیے، کبھی دوسروں کے لیے ہم نے قربانی دینی ہے۔ آخرت ہماری مرضی کی ہوگی، دنیا میں ہم دوسروں کے لیے کہ ان کو ہم آرام اور سخت پہنچائیں۔ تو وہ کتنا بدبخت ہوگا آج جو حضرت عثمان غنی کے ایمان پر اور کردار پر اعتراضات کرے گا۔ اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہوگی، اس کو کیا پتہ ہے۔ اور آج بھی ایسے بیوقوف پھر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ یوٹیوب کا دور ہے، کلپوں پہ کلپ بکواسات کرتے ہیں، پتہ ہے کچھ نہیں، اور اپنا حال یہ ہے شراب بھی پئیں گے، گالیاں بھی دیں گے، بکواس بھی کریں گے۔ اپنی اخلاقی یہ پوزیشن ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا بھی آپ چیک کریں حیا اور ادب۔ 6 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام 14 یا 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کا احرام باندھ کر چلے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالحج سے پہلا، اور مکہ مکرمہ سے باہر ایک منزل پر رک گئے، اور مکہ والوں کی اطلاع ہوئی کہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا مسلمانوں کو ہم مکہ میں آ کر عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ 3 جنگیں ان سے ہو چکی ہیں بڑی زبردست قسم کی، سخت دشمنی ہے۔ تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ جنہوں نے میدان بدر میں ہمارے 70 بڑے بڑے سردار مارے، وہ ہمارے سامنے ہمارے شہر میں عمرہ اور طواف کر کے واپس چلے جائیں؟ وہ تو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو تو ان لوگوں کا خون اور لاشیں یاد آ رہی ہیں، ان کے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم مسلمانوں کا قیمہ بنا دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کر کے افہام و تفہیم سے راستہ نکالا جائے، اپنے عظیم صحابی عثمان غنی کو بھیجا۔ آپ اتنے مطمئن تھے ان کی زبان پر بھی کہ یہ جو ٹیبل ٹاک کرے گا باکمال کرے گا، اس کے اندر اللہ نے ایسے جوڑ رکھے ہیں کہ یہ آل مکہ کو قائل کر لے گا لیکن اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ 1500 صحابہ کے وکیل اور نمائندے بن کر آل مکہ سے مذاکرات کے لیے گئے، اور اس وقت بھی اللہ کے نبی نے انتخاب ان کا کیا۔ اور کچھ ٹائم گزرا، ایک افواہ اڑی کہ عثمان غنی کو آل مکہ نے مار دیا، تو صحابہ کرام میں جوش پیدا ہوا کہ کسی قبیلے یا قوم یا ملک کے سفیر اور قاصد کو قتل کرنا یہ بین الاقوامی جرم ہے، اس طرح تو ہمیشہ مذاکرات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ انہوں نے قاصد کو مار دیے؟ بس وہیں سے فیصلہ ہوا کہ اگر انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے تو اب ہم عمرہ نہیں کریں گے، اب ہم جہاد کریں گے، یا مر جائیں گے یا ان سب کو مار دیں گے۔ ایک عثمان غنی کی وجہ سے 1500 یا 1400 صحابہ، 1500 صحابہ رسول اللہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت ہو گئی۔ کیکر کے درخت کے نیچے لائن لگ گئی اور حضور نے ہاتھ آگے کیا، اور یوں لوگ بیعت ہوتے جا رہے ہیں، بیعت ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو جب یہ بیعت ہوئی، آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ دایاں ہاتھ۔ کہا یہ آپ کا ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ کہا یہ عثمان، یہ بھی آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے، اور عثمان غنی وہاں نہیں ہے، وہ مکہ میں ہے۔ فرمایا کہ اب میں عثمان کی طرف سے بیعت ہوتا ہوں۔ آپ نے اپنے معصوم ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور نبی کا ہاتھ کبھی خیانت نہیں کرتا اور ظلم نہیں کرتا، تو گویا کہ آپ یہ نسبت دے کر موت تک عثمان غنی کی گارنٹی اٹھا رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا، بیعت ہوئی عثمان کی طرف سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے بیعت کی، اور آپ چیک کریں رسول اللہ کے دل میں اور صحابہ کے دل میں ان کی حیثیت کتنی بڑی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر بعد وہاں سے واپس ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا یہ پروپیگنڈا تھا، چونکہ جب موت کی بیعت ہوئی آل مکہ کو پتہ چلا کہ اب جنگ تیار ہے،
ان پر پریشر پڑ گیا. وہ نہیں چاہتے تھے جنگ ہو، وہ صرف ان کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ایک طریقہ واردات تھا ان کا. اور امت مسلمہ میں جب بھی اتفاق اور اتحاد ہوا اور امیر کی اطاعت اور اللہ کی محبت اور عظمت غالب رہی، یہ تھوڑے بھی ہوں کفار پہ روک پڑ جاتے ہیں. یہ 1500 بندہ ہے اور مکہ میں قبیلوں میں ہزاروں لوگ ہیں، لیکن اس بیعت کی وجہ سے ان پر پریشر پڑ گیا. انہوں نے اپنے قاصد بھیجنے شروع کیے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں. ایک بندہ آ رہا ہے، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. دوسرا بھیجا انہوں نے، نہیں ہوئے. تیسرا بھیجا، مذاکرات کامیاب ہو گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باکمال آدمی کہ قدم قدم پر رسول اللہ نے ان پر اعتماد اور ٹرسٹ کیا ہے، صحابہ اکرام نے ٹرسٹ کیا ہے، اور رسول اللہ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے. اور ایسی مثال تمام جماعت صحابہ میں کہیں نہیں ملتی. اگر آپ چیک کر لیجیے تو کہ میرے نبی نے کتنا بڑا ان پر اعتماد کیا. اور پھر حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک میں 300 اونٹ مال سمیت دیے. آپ 1.25 لاکھ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں تو واحد صحابی رسول عثمان غنی ہیں جن کو زندگی میں 8 مرتبہ مختلف موقعوں پر رسول اللہ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. 8 مرتبہ، اور اتنی زیادہ جنت ان کے علاوہ کسی کو نہیں بولی ہے. بہت مواقع ہیں، تقریباً احادیث میں 8 جگہیں آتی ہیں. اور آپ نے حضرت عثمان غنی سے متاثر ہوئے اور کئی مرتبہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا. اور آپ نے جو ہاتھ ایک موقع پر اٹھائے، اے اللہ میں محمد فرش پر عثمان سے راضی ہوں، عرش پر تو بھی راضی ہو رہا. اور جب غزوہ تبوک کے لیے 300 اونٹ دیے مال سمیت، اس وقت منبر پر تشریف فرما سب صحابہ کے سامنے آپ اس مالی چندے کو، جو ہیرے جو درہم دینار تھے، جو پلٹ الٹ رہے تھے، جو یہ لے کر آئے بہت زیادہ مقدار میں اللہ کے دین اور اس کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے روم کے خلاف، آپ نے سب سے زیادہ مال دیا، بہت زیادہ دیا. اور اس وقت حضور اتنے خوش ہوئے کہ اپنے ہاتھوں سے مال کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں. منبر پر مسجد نبوی میں ریاض الجنت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کی موجودگی میں آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ساتھ ایک جملہ بولتے ہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان غنی کا کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، یہ جنتی میں جائے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مواقع پر اللہ کے نبی کریم علیہ السلام، اب اللہ بھی محبت رکھتا ہے، رسول اللہ بھی رکھتے ہیں، صحابہ بھی رکھتے ہیں، سارے انسان بھی محبت رکھتے ہیں. عثمان غنی اس حیثیت سے اس دنیا میں رہے. عثمان غنی سے اگر نفرت ہے صرف شیطان کو، عثمان غنی سے نفرت ہے ابلیس کے ٹولے کو، عثمان غنی سے نفرت ہے ان لوگوں کو جن کو رسول اللہ سے نفرت ہے، جن کو اسلام سے نفرت ہے، جن کو عدل و انصاف سے نفرت ہے. جو ظالم اس دنیا میں اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ مظلوم کو اس کا حق ملے. یہ دراصل 2 نظریے شروع سے دنیا میں چل رہے ہیں. ایک نظریہ ہے آدم کا، ایک نظریہ ابلیس کا. ایک طرف انسانیت اور ایک طرف سفاکیت. اگر میں یوں کہوں، ایک طرف رحمان ہے اور ایک طرف شیطان ہے. اللہ اس دنیا میں ایمان، عدل، حیا، ادب، امانت، دیانت، خیانت، امانت، دیانت، انسانیت، شرافت، یہ چیزیں چاہتا ہے. اور شیطان اس کے مقابلے میں کفر، ظلم، اجارہ داری، ضمیر کی اور اندر خواہشات کی اجارہ داری، پھر وہ مظلوم کو دبانا، دنیا میں دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، گالم گلوچ کروانا، ان کی عزت برباد کرنا. وہ دنیا کو دار الامن کی بجائے دار الظلم بنانا چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. اور اللہ اس دنیا میں انصاف چاہتا ہے، قیامت میں بھی انصاف ہوگا. اس لیے اس نے نبیوں کو بھیجا، نمائندوں کو، پھر ان کی جماعتیں تیار کروائیں، پھر وہ یوں شیطانی جماعتوں پر چڑھ دوڑے اور ان کا بھیجا نکال کر باہر پھینک دیا. اور یہ ازل سے یوں ہی چل رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی اللہ کی لائن کے آدمی ہیں. تمام صحابہ بھی اللہ کی فوج اور لشکر کے لوگ ہیں. اور یہ میں ویسے نہیں کہتا،
پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، اولئک حزب الشیطان، رسول اللہ کے اور ان کی جماعت کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں اس نظریے کے مخالف، فرمایا وہ شیطان کا گروہ اور شیطان کا جتھا ہے، اور جتنے بھی اس رسول کے ساتھ کھڑے اور اس کے مشن کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور کہتے ہیں ہم اس مشن کو پسند کرتے ہیں اور اس لائن کو لے کر چلیں گے، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی فوج اور اللہ کا لشکر ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، نتیجے کے لحاظ سے کامیاب انہوں نے ہونا ہے، وہ لوگ نتیجتاً کامیاب نہیں ہوں گے، آخری فتح اس دنیا میں میرے لشکر کی ہوگی۔ اس لیے آج ہم تہیہ کریں کہ ہم حضرت عثمان غنی کی سیرت اور سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا خیال ہے تجارت میں سچ پہ چلیں گے یا جھوٹ پہ چلیں گے؟ اونچا بولیں۔ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا، انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی خیرخواہی کو مد نظر رکھا، انہوں نے ادب اور حیا کو اپنے اوپر غالب رکھا۔ عثمان غنی نے انسانیت کا احترام کیا، اللہ کے دین پہ کھل کے مال اور جان لگائی، اور پھر انہوں نے مسجدوں کو بھی آباد کیا اور دنیا میں ظالم کا راستہ بھی روکا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحابی رسول عثمان غنی کے مشن میں، اور وہی شیطانی قوتیں جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ قافلہ کبھی دنیا میں کامیاب ہو، انہوں نے رسول اللہ کو زہر بھی دیا، رسول اللہ پہ جادو بھی کیا، رسول اللہ پہ تلواریں لے کر چڑھائی بھی کی، پھر رسول اللہ کے بعد ان کے صحابہ پر بھی حملے چلتے رہے، حتیٰ کہ خلیفہ دوم صحابی رسول امیر المؤمنین سیدنا عمر کو بھی انہی شیطانی قوتوں نے شہید کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے دور دماد امیر المؤمنین امت مسلمہ کے، ان کو بھی این مدینہ منورہ میں 83 سال کی عمر میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے شہر میں ان شیطانی قوتوں نے سازش کر کے شہید کروایا۔ پھر وہ وقت آیا کہ 40 ہجری میں انہی شیطانی قوتوں نے بڑی ترتیب سے منصوبہ بنا کر خلیفہ چہارم سیدنا علی کو شہید کیا کوفہ میں۔ پھر انہی شیطانی قوتوں نے بڑی ترتیب سے تانے بانے بن کر خانوادہ رسول کا قتل عام میدان کربلا میں کیا۔ پھر وہی شیطانی قوتیں آج بھی پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں یہ کام کر رہی ہیں کہ جو لوگ اس لائن کے علم بردار ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، زندگیاں گزار دی ہیں۔ میری مراد رسول اللہ کے ورثاء علماء حق ہیں۔ آپ چیک کر لیں، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل عام پاکستان میں علماء کا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں پتہ نہیں چلا وہ کس نے کیا ہے۔ آپ کراچی سے لے کے آج تک چیک کیجئے اور پھر اتنے حیران ہوں گے کہ کبھی کسی کا کھرا نہیں ملا۔ تو یہ کون ہے؟ اگر غور کریں گے 1500 سالہ تاریخ میں ان کا مخالف کون ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں اور علماء کو اور نبی کے اس قافلے کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں؟ اس لیے بھائیو، یہ راستہ قربانی کا ہے، یہ راستہ ایثار کا ہے، یہ راستہ شہادت کا ہے، یہ راستہ جیل کا ہے، یہ راستہ بیڑی کا ہے، یہ راستہ خواہشات کی قربانی کا ہے، یہ راستہ اللہ کے راستے میں مال اور جان لگانے کا ہے، اور یہ راستہ انسان سے خون مانگتا ہے، وقت مانگتا ہے، اولاد کی قربانی بھی مانگتا ہے، وقت کی قربانی بھی مانگتا ہے، تب جا کر یہ نظریہ اور مشن اگلی منزل تک پہنچے گا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ کام میں نے کرنا ہے۔ مجھے بلند آواز سے بتائیں قرآن کریم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو پارہ 26 میں، پارہ 28 میں اور پارہ 10 میں 3 مقامات پہ اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا ہے، یعنی یہ قرآن جو کتاب انصاف ہے، جو کتاب عدل ہے، جو سب کے حقوق کا تعین کرتی ہے، جو چور کا ہاتھ کٹواتی ہے، جو ڈاکو کو سولی پہ چڑھاتی ہے، جو شرابی کو کوڑے لگواتی ہے، ارے جو زانی کو درے لگواتی ہے، اور یہ کتاب ہے جو قاتل سے قصاص دلواتی ہے۔ اس لیے کہ یہ کتاب بتاتی ہے دنیا میں امن ہوگا، اگر کوئی طاقت غلط استعمال کرے گا تو پھر اللہ کا نمائندہ خلیفہ وقت اس پہ حد جاری کرے گا تاکہ کسی کی عزت، مال، جان، آبرو پہ کوئی بدماش ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ امن قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
کا پیغام دے کر بھیجا. یہ رہنمائی اصول ہیں اس کتاب میں. ودین الحق، اور سچا دین، انصاف پر مبنی دین. آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں دین کا؟ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے. تو دین تو انصاف کو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے دین الحق، سچا انصاف یہ نبی لے کر آیا ہے. اس کے علاوہ کہیں انصاف سچا نظر نہیں آئے گا. تو یہ نبی پیغام نبوت بھی لایا ہے اور سچا انصاف بھی جو اس نے دنیا میں قائم کرنا ہے یہ لے کر آیا ہے. اور اللہ نے یہ مشن دے کر بھیجا ہے اس نبی کو کہ میرے نمائندے بن کر اس دنیا میں شیطانی قوتوں کو نیچے کیجئے، لوگوں کو سمجھا کر، اور وقت آئے تو طاقتوں کو گرا کر آپ نے آگے چلنا ہے اور اپنے ہم ذہنوں کو اس مشن کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پیسے کمانے کے لیے نہیں، اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. یہ چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اصل وہ راستہ ہے جس پر ہم تمہیں چلانا چاہتے ہیں. جس وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ کہا، ہم نے مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے افضل بنایا، تم سے محبت کی ہے، تمہیں کائنات میں تاج کرامت عطا کی ہے. وہ اصل یہ نظریہ، یہ نیت اور مشن ہے، اس کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں کھڑا کیا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اے اللہ یہ انصاف سچا دین کیوں دے کر بھیجا؟ فرمایا تاکہ تمام دنیا کے قوانین پر اللہ اس قانون کو غلبہ عطا کر دے. اور یہ ہوگا یا نہیں؟ اب اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ غالب کرے گا چاہے کافر نہ بھی چاہیں. دوسرے مقام پہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک بھی نہ چاہیں. پارہ 26 میں فرمایا کہ اللہ یہ کر کے رہے گا، اس نظام کو غالب کر دے گا دنیا میں. بے شک ابھی حالات کیسے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اس بات پر خود اللہ کی گواہی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے گواہ لکھ لو کہ یہ کام ہوگا، کہ اس دنیا میں ایک وقت آئے گا ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل کا بسیرا ہو چکا ہوگا، شرک کا کلکمہ ہوگا، کفر کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، پوری دنیا میں لوگوں کی جان مال عزت محفوظ ہو چکی ہوگی، مشرق مغرب شمال جنوب یہ پوری زمین عدل سے بھر چکی ہوگی، اور پوری زمین پر صرف اللہ کے آگے سجدہ ہو رہا ہوگا. اللہ کہتا ہے میں وہ حالات بناؤں گا اور اپنے لوگ اٹھاؤں گا. اس لیے شیطان اپنے قوت کی انتہا پہ ہوگا، رحمان اپنے قوت کو انتہا پہ پہنچائے گا، اور آخری مر کے لگیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ ابلیس کا سر نیچے ہو جائے گا، رحمان کا قانون غالب آ چکا ہوگا. تو آپ ابلیس کا ساتھ دیں گے یا خدائی مشن کا ساتھ دیں گے؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں اللہ کے آگے ابھی سے جھک جائیں. آپ آئیں مسجد میں، یا اللہ میں تیرے مشن پہ کھڑا ہوں، میں نے دکان بند کی، تیرے بندے نے بلایا، اللہ بلاتا ہے میں آ گیا ہوں. اللہ کہتا ہے جو نہیں آتا وہ ہماری لائن کا بندہ نہیں، جو اتنی قربانی نہیں دے سکتا وہ آگے کیا قربانی دے گا. اس لیے نبی نے تربیت دی 23 سال تک اور ان کو اس نیت پر لا کر کھڑا کر دیا. حضور چلے گئے، پتا تھا کہ اب ان کو شیطان کبھی گمراہ بھی نہیں کر پائے گا. اس لیے فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقے پر چلو، یہ لازمی ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے نقش قدم پہ چلو. اور حضرت عثمان غنی خلفائے راشدین میں سے ہیں. خلیفہ راشد، خلفائے راشدین 4 ہیں قرآنی اصطلاح میں. پہلے حضرت ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے جناب علی المرتضی. تو حضور فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا لازم ہے. تو ایمان سے بتائیں ہم نے موت تک حضرت عثمان اور علی کے پیچھے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے؟ تو جو کہ میں عثمان کو نہیں مانتا، ابو بکر کو نہیں مانتا، عمر کو نہیں مانتا، تو میاں پھر تم دوسرے قافلے کے آدمی ہو، تم غلطی سے اس طرف اپنے آپ کو شمار کر رہے ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور انہی کے مشن پر قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.